بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس پیغمبر کو بھی مبعوث فرمایا خوبصورت چہرہ اور خوبصورت آواز دے کر مبعوث فرمایا، اور جب اللہ جل جلالہ نے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے خوبصورت آواز اور خوبصورت چہرے کے ساتھ نوازا۔ یہ روایت ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں روایت کی ہے، جس میں انبیاء کرام کی ایک نمایاں صفت کا بیان ہے۔ نبی کی شخصیت میں ایک امتیاز پایا جاتا ہے، اسی کی گواہی اس روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام کو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ ان کو چہرے اور آواز کا حسن عطا فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز کے بارے میں 3 خصوصیات مختلف روایات میں ملتی ہیں۔ چنانچہ پہلی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت حسین لہجہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ التین کی تلاوت کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت قرات کرنے والا نہیں پایا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ گواہی دی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کے لہجے کو خوبصورت نہیں دیکھا۔ یہ پہلی صفت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی۔ دوسری صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز میں ایک رعب اور دبدبہ پایا جاتا تھا۔ چنانچہ سفر ہجرت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے کے پاس سے ہوا تو بعد میں حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مختلف صفات بیان کی ان میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ایک رعب اور دبدبے کی کیفیت تھی۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز معجزاتی طور پر دور دور تک پہنچ جایا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز دور دور تک پہنچی، یہاں تک کہ خواتین نے اپنے پردوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو سنا۔ اسی طریقے سے حجۃ الوداع کے خطبے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامعین کی تعداد 1.25 لاکھ کے قریب تھی۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کا فریضہ سر انجام دیا، اور خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہر صحابی تک پہنچی۔ چنانچہ عبد الرحمن بن معاذ تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرفات کے میدان میں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سماعت کیا، تو یہ مختلف صفات تھیں جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز میں پیدا فرمائی تھیں۔ میرے اور آپ کا یہ بنیادی فرض ہے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات کا مطالعہ کریں، اس سے انسان کے عشق اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔